اس میں شک نہیں کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جو چیز بنائی گئی ہے اسے توڑا بھی جائے گا، جو چیز تخلیق کی گئی ہے اسے ختم بھی ایک نہ ایک دن کیا جائے گا۔ جس چیز کی ڈیٹ مینوفیکچرنگ ہے اس ڈیٹ کا اس چیز کا ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے۔ ایک خالق ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس ذات کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کی ایک ڈیٹ ہے جب وہ بنائی جاتی ہے، ہر چیز کی ایک ڈیٹ ہے جہاں وہ فنا کی جاتی ہے۔ باقی اور ہمیشہ والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ میں آج تین باتیں بیان کرتا ہوں جس میں دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ مومن بندہ اس جہان کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور اگلی زندگی کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس جہان پر اگلے جہان کو مومن ترجیح دیتا ہے، کیونکہ یہ فانی جہان ہے، وہ ابدی جہان ہے، وہ ہمیشہ والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ عارضی ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے مومن اس جہان کو ترجیح دیتا ہے اس جہان پر۔ لیکن دونوں جہانوں کی کامیابی یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہے۔ تو دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے مسلمان ہی یقین رکھتا ہے، اور کافر کے لیے تو یہی دنیا ہے، اس کے لیے اگلے جہان کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ ہم مومن ہیں۔ اب ہم نے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو تین باتیں ہیں جو ذہن نشیں کر لیں اور اس پر پورا اتریں تو یہ زندگی بھی کامیاب ہوگی اور اگلی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ پہلی بات عقائد، اپنے عقائد ٹھیک کر لیں۔ دوسری بات ہوگی معاملات، تیسری بات ہے اخلاقیات۔ یہ تین باتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے جو چند روزہ زندگی ہے اس کو بسر کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا اور اگلی دنیا کامیاب ہو جائے گی۔ عقائد میں سب سے اہم چیز، اب ان تین باتوں میں جو میں مین پرنسپل ورڈز ہیں وہ یوز کر رہا ہوں، جو مین الفاظ ہیں وہ جاندار جامع الفاظ، اس میں آپ نے خود غور کرنا ہے۔ عقائد میں سب سے پہلے اللہ کے بارے میں کنسپٹ صحیح ہو کہ وہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، کسی طرح سے بھی اللہ کے ذات نہ صفات نہ معاملات میں کوئی شریک ذرہ بر بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بندگی کے لائق وہی ہے، عبادت اسی کی بارگاہ میں کی جائے گی، اسی سے طلب کیا جائے گا، خیر و شر اسی سے ہیں، عزتیں ذلتیں سب کچھ، اور پھر اس کے ساتھ اس کی فرما برداری میں آیا جائے کہ زندگی کے سارے معاملات اللہ کے تابع میں کر دیں۔ کس طرح گزارنا زندگی کو، کہاں گزارنا ہے، کس حال میں گزارنا ہے، یہ سارے معاملات اللہ کی مرضی کے نیچے لے جائیں، اپنی ساری لائف اللہ کے تابع کر دیں، ہر وقت اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کو ناراض ہونے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراضگی نہ ہو ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، جستجو کریں۔ اور اللہ کی بندگی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اتباع ہے، اللہ کے رسول کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات، خوشی غمی کے، رات و دن کے، کاروبار کے، لین دین کے، رشتہ داریوں کے، سارے معاملات آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھائے ہیں۔ ہم اس کو فالو کریں گے، اپنی مرضی سے نئی چیز ایجاد نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے نئے فارمولے نہیں لڑائیں گے۔ ہمارے پاس 1400 سال سے وہ ایک خاکہ، ایک جو چیز ہے وہ مرتب ہے، وہ انشاءاللہ اسی کو فالو کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کے بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، والدین ہیں، اسی طرح پڑوسی ہیں، یہ سارے دیکھنے پڑیں گے
اس کے اندر شامل ہے، والدین کے حقوق میں شامل ہے یہ عقائد کے اندر کہ آپ والدین کی رسپیکٹ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے دعا میں کہ یا اللہ مجھے میرا جنتی ساتھی دکھا، تو اللہ نے جب جنتی ساتھی دکھایا تو وہ ایک گوشت بیچنے والا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کی خاصیت کیا ہے تو اس کی خاصیت یہی پائی کہ اللہ رب العزت کی بندگی کے بعد وہ اپنے والدین کا حقوق کا خیال کر رہا تھا، اس نیکی کی بدولت اللہ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا۔ تو والدین کے حقوق بھی اسی میں شامل ہیں، اسی طرح پڑوسی کے حقوق بھی اسی میں شامل ہیں، دوست احباب بچے سارے معاملات۔ دوسری بات ہے اخلاقیات، اس کو بھی آپ نے فالو میں رکھنا ہے۔ اخلاقیات زندگی کا اہم مراحل ہیں کہ آپ نے ناپ تول میں، لینے دینے میں، اور اسی طرح بول چال میں، وہ سارے معاملات میں درست اقدام اٹھانے ہیں، کسی طرح سے بھی کسی بھی جگہ پہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی نافرمانی کو مد نظر نہیں رکھنا ہے۔ اور تیسری بات معاملات ہے، اس میں بھی ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں۔ یقین جانیے اگر آپ کوئی ناپ تول کا کام کر رہے ہیں اور آپ ٹھیک طرح سے ناپ تول کریں تو آپ اللہ کے حبیب ہیں، کاروبار کر رہے ہیں ایمانداری سے کریں اللہ کے حبیب ہیں، محنت مشقت کر رہے ہیں ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کے حبیب ہیں۔ القاسب و حبیب اللہ، کوئی بھی مشقت کرنے والا، کام کرنے والا، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے، لیکن وہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ رسول کی منشا کے مطابق ہو۔ کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جیسے ہمارے مسلمانوں میں یہ بدقسمتی ہے، دنیا بھر میں ہمارا ایک جو مسلمانوں کا نیریٹو ہے بہت خراب جا رہا ہے، امیج خراب ہو رہا ہے۔ ناپ تول میں سب سے زیادہ بدنام زمانہ مسلمان، ملاوٹ میں بدنام زمانہ مسلمان، اسی طرح بد عہدی میں، بد اخلاقی میں، معاملات سارے